نہیں ہے کہ سادات کی عزت نہیں ہے، سادات کو دیکھنا عبادت ہے۔ سید زادی غیر سید پہ حرام ہے، سید زادی بھی ہو، سید زادی اسٹار پلس پہ نہ گزارا کرتی ہو کہ ہے بھی سید زادی اور کام کوئی زادیوں والا نہیں، اور سید زادہ بھی وہی ہوگا جو اپنی جد کا احترام کرتا ہوگا، اس کی عزت اوجب ہے، اس کی عزت واجب ہے۔ معصوم نے کہا ہے کہ دیکھو ہم غیبت میں چلے جائیں گے، ہماری اولاد ہوگی، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ توجہ، کمولا قصوٹی کہ تمہیں اس سید کی عزت کرنی ہے جو ولایت حق المتمسکین لا شک فی مرتبہ، جو ہماری ولایت کو مانتا ہو اور منواتا ہو۔ بات یہ کہ میں یہاں پہ کڑوی سی بات کر رہا ہوں، بڑی کڑوی بات یہ، شاید ہو سکتا ہے سادات عزام کو بری بھی لگے، مگر چونکہ میرے نزدیک سب سے بڑی شے پتہ کیا ہے؟ امام کا ایک قول، امام فرماتے ہیں کہ مجھے فخر علی، اولاد علی ہونے میں فخر نہیں، میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولایت کو قائم ہوں۔ سید ہے اور سید ہے ایک، علی کی ولایت میں قائم ہے، اس کی تعظیم بھی واجب ہے، اس کی ماں بہنوں کی عزتیں واجب ہیں، امتی کے لیے وہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور اگر سید ولایت علی میں شک اور تردد میں مبتلا ہے تو برائے مہربانی وہ اپنے آپ کو سدھارے، عقل کے ناخن دے، جو ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ بھئی ماحول ایسا ہے، ماحول اور سید کیسا کر جائے، ماحول کا سید سے واسطہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑے ہمارے جاننے والے ہیں، جانتے یہ لاہور میں رہتے ہیں، میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا صحیح بات یہ ہے، ایک شیر کا بچہ شیر کا چھوٹا سا لے کے 10,000 ہرنوں میں رکھ دیں، وہ شیر بڑا ہو کے گھاس نہیں کھائے گا، حالانکہ وہ ہرنوں میں پلا ہے، اسے گھاس کھانی چاہیے، نہیں، شیر کی فطرت ہی نہیں گھاس کھائے، وہ کسی میں بھی پلے کھائے گا گوشت۔ یہ کیا بات ہے کہ سید اس ماحول میں رہے تو عادت کسی اور جیسی ہوگی، سید کی عادتیں نہیں بدلتی، سید ہی ہوتا ہے اور اس کی عزت واجب ہے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ سید زادی غیر سید پہ حرام ہے، حرام ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، امام نے کہا کہ سید زادی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، حرام۔ کمولا اگر کر لے نہیں ہو سکتی، حرام۔ کمولا اگر سید زادی ہے تو ماشاءاللہ بہت 70 کمولا کر ہی لے تو جب وہ کر لے گی تو اس سید ذاتی پہ ہم کچھ سزائیں دنیاوی عائد کر دیتے ہیں، دنیاوی۔ کمولا کیا پہلی سزا اس پہ یہ ہے کہ خمس اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، صدقہ حلال ہو جاتا ہے، فطرہ حلال ہو جاتا ہے، ملک صاحب کتنی بڑی بات ہے، خیرات حلال ہو جاتی ہے، یعنی خالی ہو گیا۔
مولا کہتے ہیں کہ جب سیدزادی غیر سید کے عقد میں آئے گی تو آئی نہیں سکتی. اب یہ گریبان میں تھوڑا جھانکنے کے لیے اشارہ کا مولا کیسے کہا اگر سیدزادی غیر سید کے عقد میں آئے گی جب غیر سید اسے چھوئے گا اس کے غیر سید کے اس جسم کو فالج ہو جائے گا. اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے فالج ہوا کسی کسی ہے. صلوات پڑھے گا اتنی بڑی بات کریں گے اور باقی سروں سے گزر گئے اسے لقوہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہاں لائنیں لگی ہیں سرکار نہ غیر سید کو کچھ ہوا نہ سیدزادی کو کچھ ہوا. تو بات یہ بھی ہے کہ کردار بھی ہونا چاہیے. کردار بڑی شے ہے. زہرا کی بیٹی ہونا بہت بڑا فخر کہلانا فخر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے زہرا کی بیٹی ہونا آسان نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. اس کی اپنی بیٹیاں ماں نہیں کہتی ہیں کہ ہم کنیزیں ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ عزت و ادب و احترام کے ساتھ ہماری آقازادیاں ہیں ہم بھی ان کا ادب کریں. صداقت کا ادب واجب ہے. صلوات پڑھے گا محمد و علیہ. دو جملے مسائل سوئم کی مجلس. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ذکر کا صدقہ عشرے میں جن لوگوں نے جو مجلس سے سنی مولا ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول. جو عزادار آئے ہیں نا شام سے جنت البقیع سے کوفے سے کربلا سے شام سے حجاب توحید سے آج ان کو اتنا پرسہ دیجئے کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں. مگر سیدزادی میری آقازادیوں ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھیے گا. ہم بڑے گناہگار ہیں ہم بڑے غلیظ ہیں بس ہمارے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. ہماری عاقبت کے لیے تو ایک آنسو بھی کافی ہے. آپ سقی ہیں ابن سقی ہیں. حضرت علی حسین محمد مصطفیٰ نے ہر دفعہ علی کو جب بھی جنگ کے لیے بلایا یہی کہا کہ دیکھ علی آج جنگ یا میرے لیے لڑنی ہے یا اللہ کے لیے لڑنی ہے. ایک جنگ ایسی ہے جو تاریخ اشعال گھوڑوں کی کتاب ہے 152 جلدوں پر مشتمل ہے. علی آج ایک جنگ لڑنی ہے نہ میرے لیے نہ میرے اللہ کے لیے. کا مولا کس کے لیے لڑنی ہے کہ میرے حسین کے لیے. میرا حسین 5 سال کا ہو گیا ہے. جنت اس کی ملکیت ہے. میں چاہوں تو جنت سے تحفے دے سکتا ہوں مگر جنت اسی کی اپنی ملکیت ہے. میں چاہتا ہوں اسے کوئی ایسی ملکیت دوں جو محمد کی خاص ہو. کجی بولا ہو کہ جاؤ غرناطہ کی طرف کوچ کر جاؤ. غرناطہ ایک جاگیر ہے جسے آج کے دور میں اسپین کہا جاتا ہے. شاہ فضل نامی بادشاہ ہے وہاں پہ جس کا نام ہے شاہ فضل. اس کے باپ کا نام ہے شاہ موتی. اس کے باپ کا نام ہے شاہ یون. اس کے باپ کا نام ہے شاہ حلیم. اس کے باپ کا نام ہے شاہ اسم. اس کے باپ کا نام ہے شاہ ملیحہ جو سلیمان پیغمبر کا جانشین تھا. اس نے آسمان سے ایک گھوڑا منگوایا تھا جو نسل در نسل اس کے ساتھ چل رہا ہے. شاہ خضر کے استبل میں گھوڑی بندی ہے جس کا نام مجلی ہے. اس کی ماں کا نام تجلی تھا. عزاداران حسین علی آتے ہیں. بڑی مختصر آپ نے سنی ہوئی یہ بات. علی فتح کرتے ہیں بغیر جنگ کے. رخصت ہونے لگے شاہ خضر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا ابھی جائیے نہیں تحفے تحائف تو دینے کی ضرورت نہیں. ان کے مالک ہیں مشیت آپ کی ہے. کیا تحفے دوں گا؟ 2 چیزیں میرے پاس وہ لیتے جائیے گا. مولا نے کہا کیا؟ اس نے اپنی زوجہ کو بلایا اپنی بیٹیوں کو بلایا. اس نے صندوق کھولا اس میں سے کچھ چادریں نکالی. میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا. مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کی زوجہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے آپ کی بیٹیوں کے لیے ہدیہ دے رہی ہے. علی طلب کے کہتے ہیں اللہ کرے یہاں سے میری بیٹیاں گزرے. مگر شاہ فضل تھے پیدل چلے گی اس کا راستہ اسپین سے نہیں گزرتا.
مولا کی بیٹی یہاں سے گزرے گی، کہا شاہ فضل تمہیں نہیں مانتی۔ دوسرا کہا مولا میرے استبل میں کوئی گھوڑی بندی ہے، 5200 سال ہو گئے، اس کی نسل پہ کوئی سوار نہیں ہوا، مجلی سے لے کے سامعہ تک کوئی سوار نہیں ہوا، میں بھی نہیں ہوا، وہ سوار ہونے نہیں دیتی، بڑی جلالی ہے، غصہ ہے اس میں، بس وہ کھڑی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ مولا نے کہا لے کے آؤ، 8 آدمی ادھر سے پکڑا، 8 آدمی ادھر سے، دربار میں لائی گئی، علی کی نظر پڑی اس پہ، اس کی نظر پڑی علی پہ۔ پیاسا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑتا ہے نا، اللہ مالا اللہ مالا، بس آہستہ آہستہ طبیعت بناتے آئیے، دوڑتی ہے، قدموں پہ پاؤں سر رکھا، علی نے پیار کرنا شروع کیا، عین اللہ کی آنکھوں میں آنسو، عزادارہ نے اسے آنسو بھی گرنے ہی لگا تھا، مجلی نے آنسو زمین سے چوسنا شروع کر دیے۔ اللہ جانے کیا کہا کہ علی نے کہا کہ شاہ فضل چادریں دے دی، مجلی بھی دے دی، ایک اور شاہ ہے وہ تو رکھ رہا، اس کے لیے تو میں آیا ہوں۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا اس کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ کہا مولا اسے لے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اللہ جانے ادھر منہ کر کے روتا رہتا ہے، چھاؤں میں بیٹھتا ہے تو تڑپتا ہے، دھوپ میں بیٹھتا ہے تو روتا ہے۔ اللہ مانا جلوک مل اللہ، شرم نہیں کیجئے، بس آہستہ آہستہ صاحب آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، مجھے دے بس عزادارہ نے حسین مدینہ میں داخلہ ہوا، مجلی اور مرتجز کا محمد مصطفیٰ برہنہ پا دوڑتے ہیں، علی کو گلے نہیں لگا، نہ مجلی کو گلے لگا، مرتجز کے گلے میں رسالت نے باہیں ڈالی، کہا مرتجز آج سے میرا حسین تیرے حوالے، تو جانے میرا حسین جانے۔ عزاداروں نے مرتجز کو استبل میں لے کے پیار کیا، اپنے ہاتھوں سے زمین ہموار کی، عبادت ہے زوجنا کی پرورش کرنا، ہموار کی۔ ادھر خبر پہنچی علی کی بیٹیوں کو، اشارہ تخیل ذہن میں بنانا بھی کفر ہے، مگر رونے کے لیے تو کرنا پڑے گا۔ تخت پہ حسن بیٹھے، حسین زینب ایک لقمہ حسن کو دیتی ہے، ایک لقمہ حسین کو، اور کہتی بھائی سنا ہے بابا ایک گھوڑی لے کے آئے جس پہ کوئی سوار نہیں ہوا، لقمہ بھی دیتی ہے، وہ باتیں بھی کر رہی ہے۔ کہاں اس کے ساتھ یہ گھوڑا ہے، بچہ ہے، وہ دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے، نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے۔ جو ہی زینب حسین کے منہ میں لقمہ دیتی ہے نا، حسین نے ادب سے ہاتھ نیچے کیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہیں، استبل میں آئے مرتجز کو دیکھا، مرتجز نے حسین کو دیکھا، حسین تڑپ کے کہتے ہیں ابھی 10 محرم بہت دور ہے، اللہ ماں تو نے آج سے کھانا پینا چھوڑ دیا، کوئی غم نہ جس غم کسی کو۔ عزاداروں خود دانا لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کھلایا اور ضد کی، وارث دین نے ضد کرنا شروع کر، نجم شاہ جی نانا نے کہا نہیں حسین یہ ضد نہیں کر، میری زندگی میں تو نہیں کر۔ کہا نانا میں بیٹھا میں نے اس پہ سواری کرنی ہے۔ سوار ہونے لگے، ایک طرف سے نیلے پکڑ، ایک طرف سے محمد۔ حسین نے کہا میں سوار نہیں ہونا۔ کہا کیوں؟ کہا آج سوار کروا رہے ہیں، کل کون سوار کروائے گا؟ نانا مجھے یہ عادت ہے نہیں ڈالے، مجھے سوار ہونے دے۔ سوار ہوتے ہیں، چلا گھوڑا، مسائب ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی صرف تمہید بن رہی ہے۔ گھوڑا چلتا ہے، سلمان دوڑتے ہیں، جا کے کہا ہے آقا زادی مالک تی تیرا بیٹا پہلی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوا ہے۔ زہرا چکی پیستے ہوئے تڑپ کے کھڑی ہوتی ہے، کہ لیا لیا اہلاً و سہلاً مرحبا، ارے مرتجز کو کہے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، میرے صحن میں آ، میں اس کا استقبال کروں گی۔ جو ہی مرتجز جس کو ہم زلجنا کہتے ہیں وہ اندر آتا ہے، سید اپنے کمرے میں گئے، وہی چادر لے کے آئی جس میں ہویت سمٹی تھی، اس چادر میں جو زلجنا کو دانے کھلائے، زلجنا نے دانا کھایا، اس وقت سیدہ کہتی دیکھ تو آج سے میرا مقروض ہے،
تجھے اس چادر کا واسطہ سب چھوڑ کے چلے جائے، میرے حسین کو تو چھوڑ